پھر سارے کام وہ شروع کر دیتے ہیں ویسے کہ ویسے. اور کچھ لوگ تو ایسے نیک ہیں پہلے یہ ہم نے کتابوں میں ہی نہیں پڑھا, اللہ جانتا ہے. یہ اب جو کام ہو رہا ہے یہ نیا ہے, یعنی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بڑے گناہگار گناہ ماہ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بے رمضان کے بعد پھر شروع کر دیتے ہیں. اب نیا کام ہو گیا ہے, بڑے بڑے گناہگار ماہ رمضان میں ڈبل گناہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر ملاوٹ کرتے ہیں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں, چیزیں زیادہ سٹور کر لیتے ہیں, یعنی یہ کہ نیا گناہ شروع ہو گیا ہے. میرے بھائیو اللہ جانتا ہے, خدا کی قسم میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا حق ہے کہ ہم رسول اللہ سے وفا کریں. ہم نے اپنے رب کے رشتے کو نہیں جوڑا. جو رب کے رشتے کو نہیں جوڑتا نا, انہوں نے صرف مچھلی کھائی تھی بنی اسرائیل نے, اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو دیکھ کر انہوں نے نہ مانا, اللہ نے خنزیر بنا دیا, قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑی سمجھنے والی بات ہے یہ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین آئے, انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, سلام کیا. عرض کیا رسول اللہ میں اس وقت کسی کو سلام نہیں کرتا. سلام کیا تو آج میں آپ کو پہلی مرتبہ سلام کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہا ہے, آپ کو مشتاق ہے. اسرائیل بھی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہا ہے. میرے آقا ہم سب کے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہاں بات کی وہ بڑی دلچسپ بات ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرا رب مجھے بلاتا ہے. جبرائیل نے کہا ہاں وہ آپ کا مشتاق ہے, آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے. کس قدر میرے آقا نے تکلیفیں محبوب ہونے کے باوجود برداشت فرمائیں. رب نے فرمایا محبوب میں آپ کا مشتاق, رب آپ کا مشتاق ہے. ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی آپ کے ساتھ, آپ تشریف لائیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ یہاں ایک جملہ بڑا اچھا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے بھی, میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, حدیثوں میں بیان ہے, حسنین کریمین کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا تو یا اللہ میری اولاد کے ساتھ بڑی تکلیف ہوگی. اس کے بارے میں, کیونکہ بندہ مرتے وقت اولاد کے بارے میں سوچتا ہے نا, یا اللہ اس کے بارے میں کیا ہوگا, لیکن قربان جائیں. فرمایا جبرائیل رب سے پوچھو میری روح نکالنے سے پہلے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے, آگے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانا چاہتے تو آپ رہیں جب آخر میں موت ہوگی, کیونکہ کل من علیہا فان, ہر کسی نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ بات ہوئی. میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے اللہ سے پوچھ کے ہے میری امت کے بارے میں رب کیا کرے گا. ہونا تو چاہیے تھا کیا میری اولاد کے بارے میں, میری امت کے بارے میں کیا کرے گا میرا رب. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جبرائیل امین گئے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ تیرا محبوب جو آنا آپ نے حکم دیا ہے, اسرائیل بھی پہنچ گیا ہے, میں بھی حاضر ہو گیا ہوں, اور کیا حکم ہے. وہ فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آپ کے محبوب میری امت کا کیا بنے گا. کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب رب کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیا آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب یہ بات آئی حضور نے فرمایا اب میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے. حضور کے خوف تھا. بتائیں یار شراب پینا مچھلی سے چھوٹا جرم ہے. بنی اسرائیل مچھلی کھائے بندر بن جائے, معجزات دیکھ کر خنزیر بن جائے نہ مانے. ہمارے پاس معجزہ ہر وقت ہے, وہ قرآن پاک ہے. انہوں نے معجزہ دیکھا قوم چلی گئی, ہمارے پاس قرآن پاک ہے. زمانے بدلے, بادشاہیاں بدلی, علاقے بدلے, مقام بدلے, لیکن اللہ کا کلام ویسے کا ویسے. یہ معجزہ ہمارے پاس ہے. تو آخر کون سی وجہ ہے جو شرابیں پی جاتی ہیں, جوئے کھانے ہیں, رشوت کھانے پر لوگ اتنا دلیر ہیں, تبلیغ کرو لڑ پڑتے ہیں. اگر ان کو بات کرو کہتے ہیں جا مولوی اپنے گھر رکھ اپنا دین, ہم جانتے ہیں. اگر کسی بے نمازی کو نمازی کی تلقین کرے تو کہتا ہے میں جاننا تو بڑا بڑا نیک آ گیا ہے, میں تمہیں جانتا ہوں. آگے سے لوگ لڑتے ہیں. اللہ کے فرائض کے بارے میں کسی کو تلقین و تعلیم کریں وہ آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے اس زمانے میں وہ پیر بنے بیٹھے ہیں یہ زمانے میں, لیکن کیوں نہیں عذاب آ رہا. وہ آگے سے صرف یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز چلو ہم نہیں پڑھتے ہم گناہگار ہیں, وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نماز ہوتی کیا ہے, تم جو 5 وقت کی پڑھتے ہو وہ نماز نہیں ہے.
ہم تو دل سے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہو، تسی 5 ویلیاں دی پڑھتے ہو، اسی ہر ویلے دی پڑھنے ہیں۔ وہ اس طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ پڑی، اور وہ کون بن گئے؟ پیر بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ ذلیل تھے۔ اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کی زندگی کی مقدس وہ مقامات کا منکر اور انکار، اس پہ مزاح و طنز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور لوگ قتل و غارت عام ہے، رشوت خوری عام ہے، ملاوٹ عام ہے، عذاب کیوں نہیں آتا بھائی؟ تب نہ آئے نا عذاب، ہمارا رشتہ ہمارے رب سے ہو، ہم نے تو رشتہ توڑ دیا۔ رب نے فرمایا میرا بننا ہے تو میری فرما برداری کرنی ہوگی، جوا نہیں، شراب نہیں، اور زنا نہیں۔ بیوی ہونے کے باوجود زنا کرنے والا ذلیل آدمی ہے، اور ویسے بھی زنا ہے، وہ فوراً اپنے زنا اگر اس کو پتہ چلے تو وہ فوراً نکاح کرے۔ لیکن یہ سارے گناہ ہونے کے باوجود کیوں کوئی باندر نہیں بنا؟ کیوں کایا نہیں پلٹی؟ جزوی عذاب تو حضور نے فرمایا آئے گا میری امت میں، کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا، لیکن اس محبوب کا رشتہ اللہ نے دیکھا جس نے آخری لمحات میں یہی کہا کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ تو کیا معاملہ کرے گا؟ کہیں خنزیر تو نہیں بن جائیں گے، باندر تو نہیں بن جائیں گے، کہیں تباہ و برباد و ہلاک تو نہیں ہو جائیں گے، ان پر عذابات تو نازل نہیں ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آخری وقت آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے سمجھدار ہیں اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، لیکن وہ رب ہے جس نے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیو آخری وقت میں بندہ جو وصیت کرتا ہے وہ انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے، وہ انسان کی سارا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو ہمارے آقا ہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، وہ تو ہمارا معبود حق ہے نا، وہ مسجود حق ہے۔ اس کے بعد جو اس کائنات میں ذات ہے جو بات کرے تو بات میں اخلاص ٹپکتا ہے، محبت ٹپکتی ہے، ہدایات ٹپکتی ہے، نور نکلتا ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں، انوار ہوتی ہیں، اس میں فیوز اور تجلیات ہوتی ہیں، کائنات ساری کے لیے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں جو بھی کرتا ہے، میں بھی بات کر رہا ہوں تو میری طلب جنت ہے، میری طلب بخشش ہے، میری طلب کچھ اور بھی بیچ میں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت معافی فرمائے، لیکن وہ ایک ذات تھی جن کا ہر جملہ اتنا اخلاص میں تھا کہ ساری کائنات کے اخلاص مل جائیں مصطفیٰ کے ایک ذرے کا برابر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گفتگو فرماتے تھے ساری، تو اس وقت حضور یہ فرماتے بھی حسنین کریمین کو شہادتیں ہوگی، میں بہت پیار کرتا ہوں، ان کو تقدیر خدا پہ چھوڑا، ان کو تقدیر خدا پہ چھوڑا کہ کربلا میں شہید ہوں گے، زہر دی جائے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو تقدیر پہ چھوڑا۔ لیکن ہم گناہگاروں کو رب کی بارگاہ میں یہ بندر نہ بن جائیں، یہ کہیں تبدیل نہ ہو جائیں، یہ تباہ و برباد و ہلاک نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو مالک نے فرمایا ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی مسلمان کچھ نہ کریں، کسی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کے صحن میں جتنے بھی 50 سے اوپر ممالک ہیں، کعبے کے صحن میں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دیں ہم ایک ہیں، کچھ نہ کریں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ فتوحات عطا فرما دے، ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے، معاملات اسی وقت بہتری کی طرف فوراً آ جائیں گے۔ لیکن چوں کہ وہ جب نیتیں بہتر ہوں گی، جب بندہ اخلاص کے ساتھ ہوگا تبھی برکات ہوں گی نا۔ جو جملہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑا بہترین ہے، وہ یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج میں رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے، میں یہ جملے آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔